یا کوئی عضو باقی نہیں رہا کسی اور درگاہ، کسی اور آستانے اور کسی بارگاہ جس کے جانے کے لیے کہ وہاں جانے کے بعد یہ کچھ کریں گے اور بھلا ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ اللَّهِ۔ اصل یہ شخص ایسا ہے کہ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو یا جو عزت والی اللہ نے ان کو مقرر کر دیا ہے وہ ان کی تعظیم کرتا ہے۔ جو عزت والی چیزیں ہیں اس کے اندر خانہ کعبہ ہے، یہ حج ہے خود، اور یہ ساری چیزیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، نکاح ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، یہ سب سے اللہ ہے۔ وہ حلت لکم اور حلال کی گئی تمہارے واسطے الانعام چوپائے اللہ ما یتلیٰ علیکم کہ تم انہیں کھاؤ مگر وہ جو اللہ نے بتا دیا ہے قرآن میں اس سے پہلے۔ اور سب سے زیادہ منع فرمایا ہے ایک تو یہ ذرا گفتر مر جائے، سین سے مر جائے، ذبح کرنے سے پہلے مر جائے، اور اسی طرح سے کسی کو جانور سے کھا لے۔ یہ منع کر دیا۔ سب سے زیادہ منع کیا گیا ہے وہ کہ جو غیر اللہ کے نام پر پکار دی جمع و علت یہ غیر اللہ پر فرمائی ہم بتا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چوپائے ہیں تمہارے اوپر حلال ہے۔ اصلی حکم ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ یہ ساری ہماری عنایات ہیں، ہم صرف ایک بات تم سے چاہتے ہیں کہ تم خالص توحیدی بن جاؤ، شرک کا ایک شائبہ بھی تمہارے ایمان اور عمل کو داغدار نہ کرے۔ یہ سب سے بڑی گندی چیز ہے، یہ نجاست سے زیادہ گندی چیز یہ شراب اور سور کے گوشت کا نجس اور کتے کی رات سے زیادہ نجس چیز جو ہے وہ ہے یہ شرک۔ اس گندگی سے خاص طور سے اور ساری گندگیاں ہیں اس سے بچو۔ من الاوثان بتوں کے اوپر جو جھکے جا رہے ہیں ان کو الہ بنا کر سب سے بڑی گندگی شرک کی ہے، اس سے بچو۔ واجتنبوا اور اجتناب کرو قول الزور، جو جھوٹی بات ہے، کوئی گواہی دینا ہو، جھوٹی بات کہنا یا سننا ہو یا زور کے معنی ہے جو حق کے خلاف چیزیں، ہر چیز سے بچاؤ۔ گویا اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے تمہیں منع کر دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہر چیز سے اجتناب کرو۔ مرفع یکسو ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ مسجد میں اللہ کے سامنے جھک کے کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور بابا کے پاس جا کے کہتے ہو کہ میری تجھ سے ہے اور تیری اللہ غیر قربان اللہ کے معنی بھی یہی تھے کہ یکسو ہو گیا، اللہ کے راستے میں کسی اور سے تعلق نہیں رکھا، لیکن اس کو اور زور دینے کے لیے غیر مشرکین بھی ایسے حنیف ہو جاؤ کہ بالکل شرک کا کوئی شائبہ بھی تمہاری حنفیت کو یا وہ مطلب نہیں ہے امام حنیفہ سے، بلکہ حنفا حنیف کے یہاں مطلب یہ ہے یکسو یک رنگ اللہ کے راستے کی طرف چلنے والا اور سارے راستوں کو چھوڑنے والا۔ کیونکہ شرک وہ چیز ہے وہ من یشرک باللہ کہ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اس کی مثال ایسی سمجھو فکانما خر من السماء کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی طرف آ رہا گر رہا ہے اور زمین پر پہنچنے کے بعد خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے، مشکل ہے، لیکن بہرحال اس سے بڑی مشکل یہ ہے جو نیچے آ رہا تھا کہ کوئی گوشت پرندہ ہے وہاں سے گرنے والے کو پہلے ہی اس نے دبوچ کیا اور اس کو زخمی کر ڈالا اور اس کو نوچ ڈالا، یا زمین پر پہنچنے سے پہلے بتابی بھی ہوئی ابھی موقع ملا کہ چلو میں بھی اپنا زور آزما لوں اور ہوا کا جھگڑا ہوا آدمی کا زور اس کو دے گیا مکان صحیح ایسی جگہ پر کہ جہاں پر انسان جانے سے مرے ہیں مالک کو جانا رضا بجائے ایسی جگہ جاتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ بالکل برباد کن چیز ہے۔ ذالک یہ بات جو کہی جا رہی ہے تمہارے سمجھانے کے لیے اس میں ذرہ برابر ہے بس چکا موقع نہیں۔ باقی میں یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، باقی جو اللہ کا بندہ ہے، مالک سے ڈرتا ہے، مالک کے احکام کا فرما بردار ہے، وہ تو ہر وہ چیز جو شعائر اللہ ہے، یہ وہ چاہے حج کا یہ موسم ہو، خانہ کعبہ ہو یا مینا اور عرفات اور مزدلفہ کا میدان ہو یا صفا اور مروہ ہو، تو اس کے مناظر سے تعلق ہے جو اللہ کے ان شاعر کا خیال کرتا ہے اور ان کی تعظیم کرتا ہے۔ فإنها من تقوى
اس کا یہ نشان ہے اس بات کا کہ اس کے دل میں صحیح معنوں میں اللہ کا تقویٰ جاگزی ہو گیا ہے. اور اب یہ خیال تھا کہ اونٹ یا کوئی اور قربانی کا جانور لے کے لوگ چلتے تھے عرب سے، وہاں بھی یہ حجی کا دستور تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے. اگر وہ اس کی دودھ والی ہے قربانی کے لیے جا رہی ہے تو اس کا دودھ نہیں دے گی، اگر تھک گئے ہے تو اس کی پیٹھ کے اوپر نہ سامان لا دیں گے نہ خود کو سوال. فرمایا اس کا رد کیا گیا ہے لہم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق. ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے منافع کی چیز ہے الی اجل مسمى، جہاں جب تک کہ قربانی کا وقت آئے ایک محدود مدت تک. ثم اور آخر کار تو تم لے کر چلے ہو قربانی کے جانور محلها، ان کو جا گزرنا ہے الی البیت العتیق. یہ اللہ کے مسجد گھر کی طرف پہنچنا تو وہی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ضرورت مجبور کرے تو بیج بھی استعمال ہو سکتی ہے اور دودھ بھی جانور. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے بنایا ہے، ان کے لیے یہ منسک بنایا ہے، ان کو عبادت کے طریقے سکھائے ہیں. لِيَذْكُرُوا، تاکہ یاد کریں وہ اسم اللہ، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی بات سے اپنی زبان کو ترک، اور علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور اللہ کے لیے وہ جانور جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام لے، اللہ کی راہ میں قربان. فرمایا یہ حج ہے، اس کے لیے ہم نے جہاد مقرر فرما دی، ایک مقام بنوایا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو اس طرف دعوت دلوا دی، دعوت پہنچی کہ لوگ چل کر آئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لائے. یہ ہم نے سارا انتظام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے مالک کو نہ بھولیں اور اپنے مالک کو ہر چیز پر حج کرنے آئے ہیں اس کے لیے بھی، اور جانوروں کو بھی قربان کریں، یعنی ان کو اللہ کا نام لے کر دبا. فرمایا یہ ایک چیز ہے اور اللہ نے سارے محکم انتظام اس کے لیے کر دیے. تو اب ایک ہی راستہ ہے انسانیت کے لیے، فإلہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ اللہ کے بندوں ایک ہی الہ ہے. تو ایک ہی گھر ہے، ایک ہی در ہے، ایک ہی کی نیت کرو، ایک کی طرف رخ کرو. فرہو اسلمو، اب کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں اس کے سامنے، تم سب جھکاؤ تو اپنے مالک کے سامنے سب جھکا کر مٹھیوں پر ممدار ہو جاؤ. اور جو لوگ اس بات کو مان کر اللہ کے سامنے سب جھکا دیں، مسلم بن جائے، تو وہی لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اپنے انجام کی طرف سے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہتے ہیں. اور بشر المخبتین، جو اللہ کی طرف رخ کرنے والے، یہ خشوع اور خضوع کرنے والے جو ہمارے مومن بندے ہیں، ان کو کچھ کبھی سنا دیجیے کہ یہ لوگ جو آپ تمہارے مقابلے میں کفار ہر وقت تکبر کے نشے میں سرشار رہتے ہیں، گھمنڈی ایسے ہیں کہ ان کا مقابلہ نہیں ہے. فرمایا نہیں تو یہ کوئی سمجھے کہ گھمنڈی اور جو مغرور ہے ان کے لیے یہ ہے دنیا میں بڑائی اور اس کے بعد بھی آئے گی. فرمایا نہیں، ہمارے یہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ ہم سے مختص جو ہماری طرف جھک کر ہم سے ڈر کر ہماری طرف رجوع کرتا ہے، جو منیب ہے اسی کو ہم درجہ دیتے ہیں، اور چاہے وہ کہیں سے آیا ہو اور کہیں رہنے والا ہو. یہ ہے آواز ڈاکٹر مسدد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے توحید کی آواز اٹھائی ہے، اس دور کے اندر شرک کا رد کیا ہے، اور ہر بیان کے اندر وہ شرک کی مذمت کرتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک پھیلانے والوں کی نشاندہی کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ شرک پھیلانے والوں کی نشاندہی نہیں کریں گے، ان کا نام نہیں لیں گے، انگلی نہیں رکھیں گے، تو عام عوام ہے اس کو کیسا پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، اور اللہ کے دشمنوں سے کیسے وہ جان چھڑائیں گے؟ یہ مسئلہ ہے، بہت ضروری مسئلہ ہے، خاص کر جب ان شرک کرنے والوں کو کافر اور مشرک کہا جاتا ہے تو ان کے حمایتی ہیں وہ مثالیں دینا شروع ہو جاتے ہیں کبھی صحابہ کرام کی، کہ دیکھیں اس دور میں ان کا یہ اختلاف ہوا تھا تو وہ یہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے تھے. بھائی وہاں ایمان کا اختلاف نہیں تھا، وہ سارے مومن تھے، ایمان عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا. باقی انتظامی معاملات میں اگر کوئی اس طرح کے اختلافات ہو جائیں اس میں بندہ رائے رکھ سکتا ہے، اتحاد ہے، ساری چیزیں ہیں،
لیکن ایمان عقیدے کے خلاف تم اجتہاد کر لو، امت گٹھی ہو جائے 11ویں کے اوپر، امت گٹھی ہو جائے چادریں چڑھانے کے اوپر، امت گٹھی ہو جائے یا علی مدد یا رسول مدد کہنے کے اوپر، اور میلاد کرانے کے اوپر، کیک کاٹنے کے اوپر امت اکٹھی ہو جائے، یا 10 محرم کی شربت اور سبیلے لگانے کے اوپر امت اکٹھی ہو جائے، کہو کہ یہ اجتہاد ہے، یہ آپ کا اجتہاد کفر کے اوپر ہے، شرک کے اوپر ہے، اللہ ان کو کافر کہتا ہے، مشرک کہتا ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ آج ایمان عقیدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ان کے نزدیک، حالانکہ آخرت کا جو معاملہ ہے وہ صرف ایمان کی بنیاد کے اوپر ہے، عقیدے کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اور دنیا میں تو انسان ظاہری بات ہے اگر موٹی موٹی باتیں مانے اور مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی لسٹ میں تو وہ آ جائے گا، لیکن جو جنت میں جائیں گے وہ مخلص مومن جائیں گے، جن کا عقیدہ بالکل صحیح ہوگا، شرک کے دشمن ہوں گے، شرک پھیلانے والوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے، اجتناب کریں گے، کفر کریں گے ان کا، اور مقاتلہ کریں گے آگے جا کے۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔